بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سرخ سی داڑھی والے مولانا لکھتے ہیں، ان کے ساتھ مولانا مکی الحجازی، جو میرے خیال میں مدینہ منورہ میں مسجد میں بیٹھ کے درس بھی دیتے ہیں اور زیادہ تر سوالوں کے جواب دیتے ہیں، اور عام طور پر یعنی مزاحیہ انداز سے کتنی باتوں کو گول مول بھی کر دیتے ہیں اور بس ہنسا دیتے ہیں۔ ذرا بھی ان کو اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ اس بیان کے اندر ذرا دیکھیں کس طرح یہ عقیدے کی خرابی کے اندر مبتلا ہے اور قرآن کا کتنا مذاق اڑایا ہے انہوں نے۔ یہ ذرا خود سنیے، پہلے ان کی آواز آپ پہچانتے ہوں گے، اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کے اوپر تبصرہ کروں گا۔ اللہ صحابہ ڈر گئے، انہوں نے کہا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میں قبر پہ بیٹھا ہوں، میرے صحابی کو قبر نے پکڑ لیا، زغطۃ القبر آ گیا۔ اب میں نے اللہ سے دعا کی تو قبر نے چھوڑ دیا۔ تو حضور قبر پہ بیٹھے تھے کہ علیین میں بیٹھے تھے؟ خدا کا خوف کر، ارواح علیین میں ہوتے ہیں مومن کے، کافر کے سجین میں ہوتے، لیکن ان کا قبر سے تعلق جوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے سورج اپنے مقام پہ ہے لیکن لائٹ ہر جگہ آ رہی۔ اب جیسے موبائل تمہارے ہاتھ میں ہے، جہاں چاہو بات کر سکتے ہو، اس کا تعلق سیٹلائٹ سے ہے۔ کوئی دیکھیے ان کی فریب کاری۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ نبی علیہ السلام کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام قبر کے اوپر بیٹھے اور قبر میں ایک صحابی کو قبر نے پکڑ لیا۔ تو صرف اپنے باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے صحابی پر بھی انہوں نے یعنی الزام لگا دیا اور نبی علیہ السلام کے اوپر الزام لگا دیا۔ دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ روحیں جو ہوتی ہیں وہ اچھے لوگوں کی علیین میں اور برے لوگوں کی سجین میں ہوتی ہیں، اس قبر میں تھوڑی ہوتی ہیں۔ یعنی ساتھ ہی کہتے ہیں تعلق پیدا ہو جاتا ہے، حالانکہ علیین اور سجین روحوں کی جگہ نہیں ہے حضرت صاحب، وہ تو کتاب و مرقوم ہیں۔ دونوں جگہ یہی ہے سورہ المطففین میں کہ وہ کتاب و مرقوم ہیں، لکھے ہوئے دفتر ہیں، ریکارڈ آفس ہیں، ان کے اوپر مضبوط فرشتے پہرا دے رہے ہیں، نہ وہاں سے کوئی فائل نکال سکتا ہے نہ کوئی فالتو ڈال سکتا ہے، اتنا مضبوط نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو علیین اور علیین روحوں کی جگہ نہیں ہے، وہ لکھے ہوئے دفتر ہیں، لیکن یہ حضرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں روحوں کی جگہ ہیں، اور پھر ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا تعلق اس قبر کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ تعلق آپ نے جوڑا ہے حضرت صاحب، مولوی صاحب۔ اللہ تو کہتا ہے کہ وَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس کے اوپر موت کا فیصلہ نافذ کیا جاتا ہے اس کی روح کو روک لیا جاتا ہے۔ کہیں فرمایا اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل میں سعودیوں کی تفسیر کے اندر یہ چیز چونکہ لکھی ہوئی ہے، سورہ نحل کی 20 اور 21 نمبر آیت کی آپ تفسیر پڑھیں تو ایک صفحے کے اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ دیکھو یہ روحوں کا تعلق بالکل قطع ہو جاتا ہے، اور جو لوگ قبر پرست ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس قبر کے اندر روح یعنی کا کنیکشن رہتا ہے، تعلق رہتا ہے، وہ قبر پرست ہیں۔ اور اگلے صفحے کے اوپر انہوں نے لکھ دیا کہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ روح دوری کے باوجود ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے اس قبر کے ساتھ۔ تو دیکھیے جب قرآن کی تشریح کر رہے تھے تو بالکل صحیح بیان کر رہے تھے سعودی، اور جب ابن کثیر کو بیچ میں لے کے آئے تو وہاں شرکی عقیدہ بیان کر دیا کہ تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کتنے اور لوگ ابن کثیر کی وجہ سے مارے گئے ہیں، بالکل جس طرح یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایمان خالص کی بنیاد کے اوپر یہ دعوت اٹھائی اور ایک جماعت قائم ہو گئی، تو محمد حنیف جب ان کے امیر بنے تو انہوں نے ابن کثیر کی وجہ سے سجدہ تعظیمی ایجاد کر لیا، کیونکہ ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، اب کیا کیا جائے کہ سارے خاندان نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو یہ سارے اس سجدے کے شرک میں مبتلا ہیں اور اس قبر پرستی کے بھی شرک میں مبتلا ہیں۔ یہاں یہ مکی صاحب کہہ رہے ہیں تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور مثال وہ دیتے ہیں جو عیسائی دیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات کے اندر شامل ہونے کی جو مثال دیتے ہیں، کتنی دفعہ میں نے سنی ہے ان کی مثال، کہتے ہیں دیکھو بھائی سورج ہے، اس میں سے لائٹ بھی نکلتی ہے اور روشنی بھی نکلتی ہے، اسی طرح تین ہیں بس ایک ہی ہے، تو تین کو ملا کے ایک، تو بالکل وہی مثال مکی صاحب دے رہے ہیں کہ جس طرح سورج کی لائٹ اوپر ہوتی ہے تو یہ نیچے آ جاتی ہے، جس طرح کنیکشن کام ہو جاتا ہے، کوئی مثال بھی ڈھنگ کی دو، بے ڈھنگ ہو، سر پھیرو،
پھر ایک اور مثال دے رہے ہیں، جس کہتے ہیں ٹیلی فون سیٹلائٹ سے جڑا ہوا ہے، وہ یہ تو اسباب ہیں، یہاں تو ریز کا چکر ہے، یہ سارا معاملہ ہے، یہ تو سیٹلائٹ کے ذریعے واقعی جڑے ہوئے ہیں، لیکن روحیں سیٹلائٹ کے اوپر نہیں ہیں، وہ برزخ میں ہیں، اور برزخ میں نہ کوئی جا سکتا ہے اور نہ وہاں سے کوئی ریز آپ کی طرف آ سکتی ہیں، کوئی کنیکشن قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ باقی جتنے لوگوں نے کنیکشن قائم کیے ہیں، انہوں نے بے دینی پھیلائی ہے، چاہے وہ شاہ ولی اللہ ہوں، وہ کہتے ہیں قبر کے اوپر جا کے قبر والے کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اللہ ہو کی ضربیں لگاؤ، اور پھر اس کے بعد کال مل جائے گی، پھر برزخ کے احوال پوچھو، قیامت کے احوال پوچھو مردے سے، اور اس طریقے سے تم اس کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہو۔ بالکل جھوٹی باتیں ہیں، یقین کیجئے، شرک پھیلایا انہوں نے۔ تو یہ جو مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے کفر پھیلا رہے ہیں حضرت صاحب، شرک پھیلا رہے ہیں، مسلک پرستی پھیلا رہے ہیں، اور دین کو مذاق سمجھ کے ہر سوال کے ساتھ کوئی نہ کوئی مذاق جوڑ کے ہنسا دیتے ہیں، اور اسی ہنسی کے اندر کفر شرک پھیلا کے پھر کہتے ہیں اللہ سے ڈرو۔ او اللہ سے تو پہلے خود ڈر، صرف تو اگر اللہ سے ڈر جائے نا مولوی صاحب، سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ لیکن انہوں نے اصل میں دین کو ایک پیشے کے طور پر اپنا لیا۔ مکی صاحب کو وہاں تنخواہیں ملتی ہیں، دین داری نہیں بلکہ دکانداری چلا رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں، چونکہ پیدا وہاں ہوئے تھے مکہ میں، بس مکہ میں تو ابو جہل بھی پیدا ہوا تھا، اور کتنے مشرکین وہاں پیدا ہوئے تھے۔ مکہ میں پیدا ہونے سے بات نہیں بنے گی، یا مدینے میں لیکچر دینے سے بات نہیں بنے گی۔ اصل چیز یہ ہے کہ مکہ میں جو دعوت اٹھی تھی اس کو مانتا کون ہے، اور مدینے میں جو مسجد بنائی گئی تھی، یہ مسجد نبوی، یہ کس بنیاد کے اوپر بنائی گئی تھی؟ یہاں بیٹھ کے تو نبی علیہ السلام ایمان عقیدے کی باتیں بتاتے تھے، توحید کو پھیلاتے تھے، رد شرک کرتے تھے، اور یہ بے ایمان اسی مسجد میں بیٹھ کے شرک پھیلاتے ہیں، گنبد کے رکھوالے بن گئے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے گنبد بنانے والوں، ان کے اوپر چراغاں کرنے والوں اور قبروں کی پکی کرنے والوں پر کس طرح سختی کے ساتھ ان کو کہا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدہ، اللہ کی لعنت یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو وہاں جا کے سجدے کیے، وہاں جا کے انہوں نے وہ کچھ کیا جو مسجدوں میں کیا جانا چاہیے۔ آج ان کی مساجد قبرستان بن گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، نہیں تو جو پیچھے چل رہے ہیں اللہ کے بندوں، آنکھیں بند کر کے ان کو اپنا امام نہ بناؤ، یہ امام کیا، یہ مقتدی بننے کے اب لائق نہیں ہے۔